अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजेंट एक्स। जैद जमान हामिद साहब ने अभी रिसेंटली इमरान खान साहब के खिलाफ और पीटीआई के जो वर्कर्स वोटर और सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ बहुत सारी बातें की, और उसमें उन्होंने कुछ लोगों को मुर्द इल्ज़ाम भी ठहराने की कोशिश की। मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। कुछ सवालात हैं जो उन्होंने किए पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनसे, और पीटीआई के वोटर सपोर्टर्स, और एक्चुअली जनरली, क्योंकि इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान का जो हर एक शख्स है, सवाए चंद लोगों को छोड़ के, वो इमरान खान का वोटर और सपोर्टर है। और उनसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि इमरान खान को जनरल बाजवा जो है वो गवर्नमेंट में लेके आए, और जब तक फौज और बाजवा उनको सपोर्ट करता रहा उस वक्त तक तो आप उनके गुन गाते रहे, और उसके बाद जैसे ही वो उन्होंने अपनी सपोर्ट छोड़ी तो उसके बाद आप जो है उनको बुरा भला करने शुरू किया। तो पहली बात मैं आपको बता दूं जाहिद जमान हामिद साहब, कि इमरान खान जो है वो उसने अपनी पार्टी 1996 में उसकी बुनियाद रखी, वो किसी फौज की एकेडमी से नहीं आई। उसकी जो पहली दफा उसने गवर्नमेंट के अंदर आना था वो 2013 में आना था, लेकिन उसका इलेक्शन रिग किया गया। जनरल कियानी ने उसको रिग किया, और नवाज शरीफ वगैरह को वो इलेक्शन जो है वो दिया गया। उसके बाद 2018 में भी इन्होंने प्लान कर लिया था इमरान खान का पूरा इलेक्शन रिग करने का। शहबाज शरीफ की कैबिनेट तक डिसाइड कर ली गई हुई थी उस वक्त बाजवा ने। लेकिन चूंकि उन्होंने पाकिस्तान का फाइनेंशियल उस वक्त हाल ऐसा कर दिया था कि उनको पता था कि मुल्क चला नहीं सकेंगे, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को बुला के मुश्किल फैसले भी करा लो, एक तो उससे जान छूट जाएगी, दूसरा ये साल बाद इसकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो आरटीएस बिठा के उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवर्नमेंट जो इलेक्शन है उसको रिग किया। ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने है। ख्वाजा आसिफ पीटीआई का नहीं है जो हारा हुआ था और उसको जिताया गया। उसके अलावा राना सनाउल्लाह जैसे लोग, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सीटें जो रात को 137 सीटें थी पीटीआई की, और सुबह वो 116 कर दी गई। अपना गन बीच में घुसेड़ा गया ताकि जब जरूरत पड़े उसको एक बहुत ही माजूर किस्म की गवर्नमेंट दी जाए, तो जब हमारा दिल चाहेगा उसको उसके नीचे से हम निकाल लेंगे और उसको उसकी गवर्नमेंट को गिरा देंगे। तो ये था प्लान, और इसके ऊपर उन्होंने किया। तो बाजवे का और फौज का कोई किरदार नहीं था इमरान खान को हुकूमत में लाने का, उल्टा उन्होंने उससे उसकी सीटें हमेशा छीनी। आपने क्वेश्चन किया जी कि बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी। देखें, बात यह है, आ, बाजवा जो है उसको आर्मी चीफ इमरान खान ने नहीं बनाया था, बल्कि ये सवाल पूरे इदारे से है कि बाजवा और उस जैसे जितने भी लोगों के ऊपर आप क्वेश्चन करते हैं, क्या उनको आईएसएस भी इमरान खान ने पास करवाया था? क्या उनको कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी चीफ इमरान खान ने बनवाया था? क्या नवाज शरीफ ने नहीं बनवाया था? क्यों बनवाया था? जो हमारे जनरल थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत बख्शे, जिनका पहला नाम था उसमें लिस्ट में और जिसको अवाम पसंद भी करती थी, जनरल अशफाक नदीम, उसको क्रॉस किसने किया था? इमरान खान ने किया था। जनरल हमीद गुल को क्रॉस किसने किया था? जनरल हारून असलम को क्रॉस किसने किया था? जनरल अली कुली को क्रॉस किसने किया था? बात यह है, इन सब को पीडीएम और इनके हैंडलर्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन्होंने सिलेक्ट किया। अब जब 2019 में दोबारा एक्सटेंशन का टाइम आया, तो मुझे ये बताइए कि जनरल कियानी की तो एक्सटेंशन बगैर किसी प्रॉब्लम के हो गई थी, ये इसकी बाजवा की जो एक्सटेंशन है ये क्यों चैलेंज हुई? ये इसलिए चैलेंज हुई क्योंकि वो इस तरह से लेटर निकाला गया था कि उसको चैलेंज किया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जब निकाला गया था तो इमरान खान साहब को पता था कि ये आदमी उससे कनेक्टेड है और ये इसने किया है। क्या जब कोर्ट ने कहा था कि ये पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग करवा के और इसको तब एक्सटेंशन मिलेगी, तो क्या इमरान खान गया था नवाज शरीफ से और पीपल्स पार्टी से बाजवा के लिए वोट मांगने? वो तो कहता था मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। क्यों कहना शुरू हो गया था? उसको पता था कि ये जो 2 नंबरी हुई है इसके बाद ये इनको एनआरओ मिलेगा, और वो देना नहीं चाहता था, और ये सबके सामने है। तो इमरान खान ने बाजवे को कोई एक्सटेंशन नहीं दी, ना ही बाजवे को जनरल उसने बुलाया, ना उसको मेजर जनरल, ना ब्रिगेडियर, ना कैप्टन, मेजर, कुछ भी उसने नहीं बनवाया। तो ये सारे इदारे से सवाल है कि इस तरह का मटेरियल जो है आईएसएसबी से सवाल है, फौज से सवाल है कि ये यहां तक आया कैसे। अब आपने कहा कि जनरल्स के खिलाफ क्यों हैं लोग, लोगों से मुराद पीटीआई और पीटीआई से मुराद लोग। देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारा सवाल सिर्फ चंद जनरल से नहीं है। ये आसिम मुनीर का इशू नहीं है, आसिम मुनीर से पीछे जितने आने वाले थे उनका इशू, और आगे आने वालों का भी, और ये पूरे इदारे का मसला है। ये जनरल्स कोई खुद जो है वो ऊपर से आके नहीं बैठ जाते। ये जनरल्स भी कभी सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं और वहां से ऊपर तक आते हैं। हमारा सवाल इनसे इसलिए है क्योंकि हमें ये लगता है कि हमें जो
عوام ہے اس کو پکڑ کے مارنے والی اور جو سوال کرتی ہے ان سے، ان کو مارنے والے کوئی جنرلز نہیں ہوتے، اور ان کو جو گرفتار کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ننگا کرتے ہیں، وہ عام سپاہی سے لے کے دوسرے رینکس ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارا سوال صرف جنرل سے نہیں ہے، یہ پورے ادارے سے ہے۔ اب یہاں ہمیں دو چیزیں اور بھی لگتی ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری فوج بڑی اچھی فوج ہے، ہماری فوج کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے پیٹریوٹک ہیں، اور کسی بھی ملک کی طرح ہم بھی اپنی فوج سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اب سوالیہ نشان ہے، اور اس سوالیہ نشان کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، وہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ 5,99,999 جو ہمارے آفسرز جوان ہیں نا، ان کی کلیکٹیو غیرت اور ان کی کلیکٹیو جو حب الوطنی ہے، اگر ان کا چیف بغیرت ہو جائے اور غدار ہو جائے تو ان ساروں کی کلیکٹیو 5,99,999 جو ہیں، ان ساروں کی غیرت اور ان ساروں کی حب الوطنی اس کو سپرسیڈ نہیں کر پاتی، تو لہٰذا وہ پریویل کرتا ہے، اور جب وہ اس کی بات مانی جاتی ہے تو ان ساروں کے پاس، چاہے آپ اسے یونٹی آف کمانڈ کا نام دیں، ڈسپلن کا نام دیں، جس مرضی کا نام دیں، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ایک چیف غدار ہو جائے تو یہ نیچے سارے کچھ نہیں، اور یہ سارے اس غداری کے آرڈرز کو ماننے شروع کر دیتے ہیں اور اپنی عوام کو مارنے شروع کر دیتے ہیں، اس کی کرپشن بچانے شروع کر دیتے ہیں، وہ جن کی کرپشن بچا رہا ہو ان کو بچانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بچے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا کوسچن صرف جنرلوں سے نہیں، اب پورے ادارے سے ہے، اور ریفارم صرف جنرلوں پہ نہیں ہوگی، پورے ادارے پہ ہوگی اب انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کو ٹھیک کر لیں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب تک یہ اب ٹھیک نہیں ہوتا تب تک یہ کوسچن ایسے ہی رہے گا۔ آپ نے کہا جی فوج جو ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ لازم و ملزوم ہے پاکستان کے لیے۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس طرح، ہاں ضروری ہے لیکن لازم و ملزوم نہیں ہوتا۔ لازم و ملزوم کسی بھی ملک میں اس ریاست کی عوام ہوتی ہے، اور اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی اصل میں وہی ہوتی ہے۔ زمین کا ایک جو اہمیت ہے وہ ضرور ہے، لیکن یہ درخت بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں، یہ زمین بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں، یہ پہاڑ ادھر ہی تھے، یہ ہمالیہ 1947 سے پہلے بھی ادھر ہی تھا، یہ ستلج راوی بیاس، جو ستلج راوی چناب، یہ سب ادھر ہی بہتے تھے، اور یہ آئندہ بھی ادھر ہی رہیں گے، مگر وہ عوام ہے، وہ ریڈ لائن ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان ہے، 4 صوبوں میں اس کی جو ہے وہ گورنمنٹ تھی، 11 سیٹیں وہ جیتتا ہے، اور اس وقت اس کا ووٹر جو ہے وہ کم از کم 3 سے 3.5 کروڑ ووٹر ہے اس کا، یا 4 کروڑ کے قریب ہے، اور باقی جو سپورٹر ہے وہ اس کا اب 7-8 کروڑ کے قریب ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ یا کوئی پارٹی یا کوئی اینٹی پاکستان میں لازم و ملزوم ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے اور عمران خان ہے، اور ادارہ وہ ہوگا جو عوام کے اس میں چلے گا، کیونکہ ٹیکس کے پیسے عوام پے کرتی ہے اپنے لیے، نہ کہ ان کی مرضی کے لیے یا ان کی بدماشی کے لیے۔ اب اگر آگے آپ نے یہ کہا کہ فوج ہماری محافظ ہے، نہیں سر، فوج ہمارا بھی یہی گمان تھا کہ یہ ہماری محافظ ہے، مگر یہ نہیں نکلی ہماری محافظ، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، ہم سے پہلے فاطمہ جناح نے کہی، ہم سے پہلے غدار یا کے خلاف مجیب نے کہا، بنگالیوں نے کہا، ایسٹ پاکستانیوں نے کہا، پھر انہوں نے کہا جنہوں نے آپ کو اپنے بچے دیے، آپ کے لیے جنگیں لڑی، آپ کے لیے انہوں نے 80 کی دہائی میں جہاد لڑا، پھر ان کو جب آپ نے مارا تو انہوں نے آپ کے سروں کے ساتھ فٹ بال بھی کھیلنے شروع کر دیے۔ پھر آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا جو آپ کے لیے بغیر تنخواہ کے بے لوث آپ کی خدمت کرتے تھے، ہم 5th جنریشن کے جو وارئرز تھے، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ آپ ہیں، وہ ہم نہیں ہیں، یہ آپ نے کیا۔ تو لہٰذا آپ محافظ ہیں باجوے کی کرپشن کے، آپ محافظ ہیں کرمنلز کے، کرائم کے، آپ رانا ثناء اللہ کے جرائم کے محافظ ہیں، آپ نواز شریف کی کرپشن کے محافظ ہیں، مریم نواز کی کرپشن کے محافظ ہیں، بلاول اور زرداری کی کرپشن کے محافظ ہیں، آپ ڈرٹی ہیرے کے جرائم کے محافظ ہیں، بالکل آپ ان کے محافظ ہیں، آپ ہمارے محافظ نہیں ہیں۔ آپ اس کو چینج کر دیں، ہم آپ سے کوئی زیادہ چیز تو نہیں مانگ رہے، فری اینڈ فیئر الیکشن اور پاکستان کے حق میں جو چیز ہے، آپ کا کام ہے یہ، تو وہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ نہیں کریں گے، جو کہ آپ نہیں کریں گے، تو لہٰذا اب یہ جو ہے نا آپ کے اوپر یہ والا گمان کہ آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ ہمارے محافظ نہیں ہیں۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ حافظ کے خلاف کیوں؟ حافظ کے خلاف اس لیے کہ یہ ایک جعلی آرمی چیف ہے، یہ ایک جعلی قسم کا آرمی چیف ہے،
پہلے تو ہم اس کا ذرا بیک گراؤنڈ چیک کر لیتے ہیں. اس آدمی کو جب 2019 میں بنایا گیا ڈی جی آئی ایس آئی، پہلے مہینے جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی بنا تو اس کے پہلے مہینے ہی اکتوبر میں ڈی جی آئی ایس آئی بنتے ہی ایس پی طاہر داوڑ جو ہے وہ اغوا ہوا پاکستان سے. وہ شور پڑ گیا. عمران خان صاحب نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کیا ہوا، یہ کوئی جواب نہیں دے سکا، یہ کوئی جواب نہیں دے سکا. اور اس کے بعد اس نے کہا وہ یہیں پہ ہے، اپنے افسر کی بات مان لی. 3 ہفتے بعد اس کی لاش جو ہے افغانستان سے مل رہی تھی. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا. پھر 2 مہینہ ڈیڑھ گزرا، ایک غلط انفارمیشن کے اوپر ایک موٹر وے کے اوپر ایک پاکستانی جو فیملی تھی اس کو مارا گیا. اس کے بچے جو ہیں ان کو چھوڑا گیا وہاں پہ جا کے ایک پیٹرول سٹیشن کے اوپر. خان صاحب نے قطر میں تھے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا، کوئی جواب نہیں دے سکا. اس کے بعد مہینہ ڈیڑھ گزرا تو انڈیا کے ساتھ معاملہ ہوا. وہ چلیں وہ تو انڈیا کی طرف سے ہوا، لیکن اس کا بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، فرمائشی پروگرام بھی ہو سکتا ہے، لیکن خیر ہم اس کو ہم نہیں اس میں لاتے. اس کے بعد مہینہ گزرا تو احسان اللہ احسان کو چھوڑ دیا گیا. خان صاحب نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کوئی جواب نہیں. مہینے بعد اپریل میں ایران میں گئے خان صاحب کے ساتھ، وہاں اس نے امبیرسمنٹ کریٹ کروا دی. تو خان صاحب نے کہا یار اس بندے سے جان چھڑو. جب اس سے جان چھڑوائی گی، اس نے باہر نکل کے یہ مشہور کیا میں کرپشن کے کیسز پکڑ رہا تھا کسی فرا گوگی نامی خاتون کے، تو لہٰذا اس کے اوپر خان صاحب نے جو ہے، یا عثمان بزدار کی، تو اس کے اوپر خان صاحب نے مجھے یہ کر دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بھائی اگر تم کر رہے ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے کہ یار آپ نے ٹھیک کام کیا. پی ٹی آئی، یہ آپ کا کام ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی کوئی کرپشن کرے آپ اس کو پکڑیں. یہی تو ہم آپ سے چاہتے ہیں، آپ اندرونی اور بیرونی خطرات سے ہمیں بچاتے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو ٹیکس پے کرتے ہیں. یہی ہمارا آپ کے اوپر گمان اور ایمان تھا. لیکن آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے ایک جھوٹ بولا، اور جو 12 ارب باجوے کی بیگم لے کے چوری کر کے چلے گی اس کا کیا کیا آپ نے. اب آپ آرمی چیف ہے نا، اس وقت جو اس کے باجوے کا جو ایف بی آر کے ریکارڈ جس نے وہ کیے نکالے، آپ نے ان کو پکڑ کے اندر کیوں کر دیا. آپ تو فرا گوگی کی کرپشن پکڑ رہے تھے، باجوے کی کیوں نہیں. 12 ارب تو وہ لے گی، تو لہٰذا آپ جھوٹ بول رہے تھے. تو یہ اس کا پرسنل، تو ہم آپ کو اس کی جو پیشہ ورانہ جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں یہ اس کی بات بتا رہے ہیں. اب آپ کو دوسری اس کی بات بتاتے ہیں. ہمیں پورا شک ہے کہ یہ شخص پاکستان سے باہر سے لگوایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے رول کے مطابق آپ اپنی سروس کو بڑھا اور گھٹا نہیں سکتے. یہ آدمی 28 سپتمبر 2018 کو پروموٹ ہوا. 28 سپٹمبر 2018 کو یہ 6 جنرلز پروموٹ ہوئے. جنرل ندیم ذکیمان، جنرل عزیز، جنرل عدنان، جنرل وسیم، یہ جنرل عاصم منیر. یہ 6 جنرلز جو ہیں اس وقت پروموٹ ہوئے. ان کا جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ تھی وہ تھی 28 سپٹمبر 2022. وہ باقی 5 کے 5 اسی ڈیٹ پہ ریٹائرڈ ہوئے. یہ کیسے دسمبر میں چلا گیا، اس کی سروس کیسے بڑھ گئی. انہوں نے کہا جی اس نے رینک لیٹ لگایا. بھائی رینک بے شک لیٹ لگایا، جب آرڈر 2018 کے ہوئے ہیں باقیوں کے ساتھ. یہ تو پاکستان آرمی میں نہیں ہوتا کہ آپ رینک ریٹ لگائیں گے تو آپ کا سروس بڑھ جائے گی. بہت سارے افسرز ہیں ڈیپوٹیشن کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں، ان کا رینک پیچھے آ جاتا ہے، وہ بھی پفس بھی نہیں لگے ہوتے، واپس آتے ہیں، ان کی سروس اسی دن سے شروع ہوتی ہے اس رینک کی. تو یہ آپ ہمیں نہ بتائیں، ورنہ ادروائز تو کوئی بھی بندہ آ کے یہ کرے گا کہ سب سے پیچھے جو سینئر بیٹھا ہوا ہے ابھی اس وقت فیض چشتی بیٹھا ہوا ہے 80s 90s کا بندہ، یہ کہ میں نے اس کو ریٹین کر لیا اس زمانے سے اور ٹھیک ہے جناب میں نے اس کو آرمی چیف لگا دیا. یہ نہیں ہو سکتا. تو اس آدمی نے وہاں سے مینیپولیٹ کیا، اپنے آپ کو وہاں پہ ڈلوایا. پھر یہ اس کو لایا کون، اس کے لیے کون پاکستان آرمی کے لاز توڑ کے، یہی کرمنل لوگ نواز شریف اور پی ڈی ایم. تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اس آدمی نے وہاں سے مینیپولیشن کی، آرمی کا اس نے بھی توڑا، اور پھر ان کرمنل لوگوں کے ساتھ مل کے یہ آدمی پاکستان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. خدا نہ کرے کہ جیسا انڈیا کے ساتھ اس وقت سکرمش ہوئی تھی اس کے ٹائم اور شہباز شریف کے ٹائم ہوئی، تو ہم نے اس وقت تو جیت انجوائے کی نا، یہ ملک کو ڈبو دیں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں. تو اگر یہ چیزیں ٹھیک کر دیں، اس کو 2-3 مہینے دیے گئے تھے کہ آپ یہ چیزیں ٹھیک کریں، فکس کریں، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں. پھر آپ نے یہ کہا کہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں تھی جس پہ اس کو یہ مینیپولیٹ کر سکتا تھا، یہ تو ایک عام سی پوسٹ کے اندر تھا جی ایچ کیو کے اندر. اور نہیں سر ایسا نہیں ہے. پاکستان آرمی کی کوئی پوسٹ ہمیں ایسی بتا دیں جس میں آپ کے مطابق وہ کوئی ایسی پوسٹ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر اس کو ختم کریں.
یا یہ اگر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوسٹ ایسی ہے جس کے اوپر سے صرف پیورلی آرمی کا کام ہو سکتا ہے، باقی پوسٹ کوئی دوسری پوسٹ ایسی ہیں جس پہ سے کام ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں وہ بتا دیں، ہم ان کو ختم کر دیں، یا ان کے لیے ختم کرنے کے لیے ڈیمانڈ کریں کہ بھائی وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ محسن بیگ جس طرح کی کمپنی ہے اس کی جو اس کے لیے کام کرتا ہے، آپ سوچیں کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ اس وقت پولیس اس کو، حالانکہ جعلی ایف آئی آر ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس پہ گرفتار کرنے آئے اور پی ٹی آئی کا کوئی بندہ پسٹل لے کے ان کے اوپر فائرنگ کرے، ان کے اوپر پسٹل نکالے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس موسم بیگ کے پیچھے کون تھا؟ اس نے کیا کیا؟ اس کا پیچھے ہینڈلر کون تھا؟ یہ شخص تھا، اور اس وقت سے یہ کر رہا تھا۔ لہٰذا اس کا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں تھی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اس نے کیا، یہ پورا نیکسس تھا۔ باجوہ جن 3 جنرلز کو لے کے گیا تھا نا اپنے وہ 15,000 کلومیٹر اپروو کروانے، اس میں ایک یہ شخص تھا، ایک عامر تھا، اور بعد میں ایک اور بندے نے جا کے وہاں پہ جوائن کیا تھا، یہ اپروو ہوا۔ تو ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں، تو اوپن سیکریٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا عمران خان اور اس کے جو سپورٹرز ہیں یہ افواج کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سر، عمران خان نے افواج پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا، افواج پاکستان کو نقصان پہنچایا عاصم منیر نے، باجوے نے، فوج نے خود، اور پی ڈی ایم نے۔ جب 1999 میں نواز شریف نے اپنے سٹنگ آرمی چیف کا طیارہ پاکستان میں نہیں اترنے دیا اور اس کو کہا کہ انڈیا میں اتر جائے، اس کو سیک کیا، اور سیک کرنا اس کا حق تھا، وہ پاکستان میں ہوتا اس کو بالکل کرتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس طرح اس کا طیارہ نہیں اترنے دیا اور ایک نیا چیف بنا کے اور فوج میں 2 گروپس بن کے اگر لڑائی ہو جاتی اس دن پاکستان کی فوج، وہ تھی اصل میوٹنی۔ تو اتنا بڑا جس نے پاکستان آرمی کے خلاف اور پاکستان کے خلاف سٹیپ لیا، اس کو بار بار یہ بچاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میرے سینے میں راز ہے۔ راز کیا ہے؟ 2 پراپرٹیز میں نے اپنے لیے چوری کی، 4 آپ کے لیے کی، یہ ہے وہ راز۔ والیوم 10 اور یہ سارے آپ جب کھلیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اس لیے یہ اس کو بار بار بچاتے ہیں 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، پی ٹی آئی نے تو، اور آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ اپنے ٹھیک ہے ناراض ہیں لیکن اداروں سے محبت کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے، انہوں نے احسان اللہ احسان کو ننگا کرنا تھا، اس کو ڈنڈا دینا تھا، انہوں نے نواز شریف کو ڈنڈا دینا تھا، انہوں نے کلبھوشن اور وہ ابھینندن کو ڈنڈا دینا تھا، انہوں نے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداریاں کی، پاکستان کے پیسے چوری کیے، انہوں نے ان کو ڈنڈا دینا تھا۔ انہوں نے کس کو دیا؟ شہباز گل کو۔ انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ ہم جیسے 5th جنریشن کے لوگوں کو۔ انہوں نے کس کو مارا؟ انہوں نے اپنے بچے کو مارا کینیا میں جا کے۔ وہ کس کا بچہ تھا؟ ارشد شریف کو۔ ایک 80 سالہ باپ بزرگ، ایک جو ریٹائرڈ آرمی جنرل جس کی 35 سال سروس گزری، جو اس ملک کا محب وطن جنرل ہے، جو ان کے لیے ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو اٹھا کے ایک جعلی ایف آئی آر کے نیچے اس کی تذلیل کس نے کی؟ عاصم منیر نے کی۔ جنرل شعیب امجد کو کس نے ڈالا حوالات کے اندر؟ کیا مقصد تھا اس بات کا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جعلی ایف آئی آر کے اوپر یہ رانا ثناء اللہ کو پروٹیکشن دیتا ہے، یہ شہباز شریف کو سلوٹ مارتا پھرتا ہے؟ مجھے آپ بتائیے، مجھے پوری فوج سے یہ سوال ہے میرا، آپ کس طرح ایاز صادق کو اپنا سپیکر مانتے ہیں اور اس کو سلوٹ کرتے ہیں؟ آپ کس طرح خواجہ آصف کو اپنا ڈیفنس منسٹر مانتے ہیں اور اس کو سلوٹ کرتے ہیں؟ اور جب پوری فوج میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں نکلا جنہوں نے باجوے کو اس حرکت کے بعد، وہ جو ایاز صادق نے کی تھی جس دن انڈیا کو ہم نے ہرایا اور اس نے کہا جی اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اس کے بعد یہ دانت نکالتا ہوا قطر میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ، مجھے بتائیے کہ پوری فوج میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جو کھڑا ہو گیا کہ یار میں نے، یہ تم کیسے بندے ہو، تمہاری غیرت کدھر گئی؟ ہم اس کو ڈیفنس منسٹر نہیں مانتے، تم نے ان کے لیے رات کو پرزنرز وین لائی اور ان کے لیے کیا، تم نے تو 12 ارب لوٹ لیے، باقی فوج نے تو نہیں لوٹے ہوئے یار، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ نے بھی لیے ہوئے 12 ارب۔ تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے نہیں، عاصم منیر نے اور چند ڈرٹی ہیریوں نے اور ندیم انجم نے اور ان لوگوں نے یہ کیا۔ ذرا سوچئے، ایک عام سپاہی سے لے کے اوپر کے جو آپ کے جو افسرز ہیں ان کے دل میں کیا بات گئی ہوگی جب انہوں نے شعیب امجد کو ایک جعلی ایف آئی آر پہ کھڑا ہوا دیکھا ہوگا پریزن کے اس کے اوپر، پریزن کے پیچھے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ کشمیر بیچ دیا۔ بھائی صاحب بچوں والی باتیں مت کیا کریں، مسئلہ یہ ہے کیا کشمیر، مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے پاس نہیں تھا 47 کے بعد سے ابھی تک؟ کیا پاکستان کے پاس تھا؟ رجسٹری ہمارے پاس تھی، ہم نے ان کو دے دی، یا عمران خان کے آپ نام لگا رہے، فوج کدھر تھی؟
और इमरान खान के होते हुए तो शुक्र करें आपने 27 फरवरी को, अब तो वो बात खुल के भी आ गई कि बाजवा उसमें शामिल नहीं था, उसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ थे, एयरफोर्स के चीफ थे, और इमरान खान ने कहा कि हम बदला लेंगे और मारेंगे। खुदा ना करे कि ये दोबारा इस टाइम हुआ तो यासिर मुनीर और ये जो पीडीएम जो उनसे प्लांट लेते फिरते हैं और ये उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो ओपनली इनको कहते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट है, ये हुए तो आप अब उनको बदला और उनको जवाब नहीं दे सकेंगे, खुदा ना करे। और अगर आप ये कह रहे हैं तो करके दिखाएं, जान ले लीजिए, करें हमला, हम बैठे हैं देख रहे हैं, हम बिल्कुल अपने स्थान से भी पीछे हट जाएंगे, लेके दिखाएं कश्मीर, कहें शहबाज शरीफ को और हाफिज को करके दिखाएं हमला। ये आपका चाबी उसी वक्त क्यों फिरती है, आपकी साद रिजवी की या उसकी, क्योंकि आप चाबी वाले खिलौने, आपको छोड़ा जाता है, अब क्यों नहीं कर रहे, अब किधर गया गजवा हिंद? तो मसला ये है कि हमें करके दिखाइए, हम मान लेंगे। तो ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 65 के बाद 27 फरवरी को इंडिया के दांत तोड़े और हमने वो विक्ट्री हासिल की, इस कौम ने एंजॉय किया। इसके बाद आपने ये कहा कि बाहर से कुछ लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तानियों को वर्गलाते हैं। आपने इशारा किया हैदर मेहदी, सर हैदर मेहदी और गाजी आदिल राजा के बारे में। मैं आपको ये बताऊं कि देखिए प्लीज, ये जो इंटेलेक्चुअल करप्शन होती है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है, फिक्री बदयांती। हैदर मेहदी नहीं है उनका नाम है कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी, और आदिल राजा नहीं है उसका नाम है गाजी मेजर आदिल राजा। हैदर मेहदी जो है वो सैयद गफार मेहदी के बेटे हैं, जिन्होंने कायदे आजम को अपनी 26 एकड़ जमीन ऑफर की थी और कायदे आजम ने उनको वापस खत लिखा। ये है वो फैमिली। पाकिस्तान के पहले एसएसजी के ग्रुप कमांडर सर एसजी मेहदी, कर्नल एसजी मेहदी, उनके बेटे हैं ये। सिमिलरली जब ये आपकी जो डॉलरों की जंग थी, जिसमें आपने अमेरिका के आगे लेट के और आपने ये डॉलरों की जंग शुरू की, तो उसके अंदर अपने लोगों पे जब चढ़ाई हुई, तो जब रिटेलिएशन आई, तो उसके बाद गाजी आदिल राजा जैसे लोगों ने आपको बचाया। 3 आईडी, 2 खुदकुश हमले। मुझे आप बताइए, ये आसिम मुनीर भी उस वक्त मेजर कर्नल ही था ना जब 2000 में ये हुआ, बाजवा भी था, ये जितने बैठे हुए हैं, मुझे कोई एक बता दीजिए इनमें से किसी को गोली लगी हो, इनमें से किसी के ऊपर आईडी हुई हो, इनमें से किसी के ऊपर खुदकुश हुआ हो, इनमें से किसी के सर की कीमत लगी हो और ये उस इलाके में जाके ऑपरेशन करते रहे हो। वो बंदा डिसेबल लाइफ गुजार रहा है, उसकी बॉडी में पेन होती है 3 दफा, तो उसके ऊपर आईडी होगा। उसके घर आपने पुलिस भेजी, उसके घर आपने एजेंसी भेजी, उसके घर आपने आईएसआई, आपने एफआईए भेजी, क्यों? क्योंकि वो आपके इन पीडीएम की हरामखोरियों को और इनकी बदकारियों को नहीं बचा रहा था, वो वाकई इस मुल्क से मोहब्बत करता है। इसलिए जो आज भी लड़ रहा है बैरूनी महाज के ऊपर भी। तो सर बात यह है कि सोचा कीजिए, हम अब इतने बड़े हो चुके हैं, इस कौम के लोग इतने जाग चुके हैं कि इनको पता लग गया है कि कौन पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन है और कौन खाली चूरन फरोशी करता है और अपनी रोटी छापता है। आखिर में मैं आपसे एक बात कहूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपके वालिद साहब जो थे कर्नल रिटायर्ड हामिद, एक उनके ऊपर इल्जाम लगा बेनजीर की गवर्नमेंट में कि उन्होंने एक म्यूटनी की कोशिश की, एक बगावत की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको आर्मी से बर्खास्त किया गया। हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बेनजीर के उन्होंने खिलाफ बिल्कुल ठीक बात की थी, मगर वो एक बेनजीर थी। आप जिनका भी साथ दे रहे हैं ना अपने वालिद साहब के अगेंस्ट जाके, ये 14 जमातें हैं और ये सारी की सारी एक जैसी हैं और पाकिस्तान की गद्दार हैं। सिमिलरली जना हमीद गुल साहब बहुत बड़े पाकिस्तान के जनरल थे, बहुत बड़े आदमी थे। उनका बेटा जो हरकत अपने वालिद के नाम के साथ कर रहा है ना, प्लीज वो मत कीजिए। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मां और बहन को प्रॉपर्टी के लिए मारा, उन पे पर्चे हुए, अपने बाप का नाम जो बदनाम कर रहा है, आप प्लीज ऐसे मत कीजिए। वरना हम यकीन जाने, हमने कभी आपके बारे में लोगों को, जब आपके बारे में हमें बदगुमान किया जाता था, हम नहीं मानते, क्योंकि हम आपकी हुब्बुल वतनी को देखते हैं कि यार जो भी है ये बंदा पाकिस्तानियत की बात करता है, चलो ठीक है। हमने किसी मौलाना को, जिन्होंने आपके बारे में क्लिप चढ़ाए कि जिस तरह की खिलाफत आप लाना चाहते हैं, आपकी खिलाफत के बारे में क्लिप्स चढ़े हुए हैं कि आप किस बंदे के नायब थे, लेकिन हमने नहीं माना। तो बराए करम आप हमारे साथ ये मत करिए। हम इस मुल्क के असली मुहाफिज हैं, हम आज भी 5th जनरेशन वार लड़ रहे हैं। अब हमारी लड़ाई बढ़ चुकी है, अब हम अंदरूनी गद्दारों और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। खान साहब हो ना हो, ये जो
عوام کو بات سمجھ آ چکی ہے نا، یہ جو غداری انہوں نے کی ہے یہ اب ریورس نہیں ہو سکتی. فوج چاہے تو چیزیں صحیح کر سکتی ہے، اور اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آ جائے. نہیں کریں گے تو آپ یقین مانیے اربن کلاس کو اور پاکستانیوں کو جو بات سمجھ آ چکی ہے وہ انقلاب اب دستک دے رہا ہے. خدا نخواستہ بہت ساری چیزیں 71 کی طرح رپیٹ نہ ہو جائیں، کیونکہ اب آپ اس کو روک نہیں سکتے. اور یہ شکر کریں کہ عمران خان ابھی تک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوج بھی میری اور یہ ملک بھی میرا. عمران خان اگر بیچ میں نہ ہوا تو آپ یقین جانیے پھر آپ کو اپنی عوام سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.